بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جی شروع کرتے ہیں، اور آج کا کلاس تھوڑا مختصر رہے گا، شارٹ رہے گا، اور ہم لوگ مشق کر رہے تھے چیپٹر 7، سبق نمبر 7 چل رہا تھا ہم لوگ کا درس السابع، اس کا مشق ہم لوگ کر رہے تھے 6 نمبر تک ہم لوگ کیے تھے مشق 6، اور آج جو ہے یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ والا کلیئر ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہ پی ڈی ایف میں تھوڑا پرابلم ہے، ایک منٹ۔ جی جی کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی 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 یہاں پہ کرتے ہیں، بہت سمپل ہے مشق، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں، ایزی ہے۔ تعمل یعنی کہ پونڈر اپون، غور و فکر کیجئے، تھنک، سوچئے، الامثلۃ، ٹھیک ہے، مثالوں پر غور و فکر کیجئے، سوچئے، ٹھیک ہے، جو مثالیں آ رہی ہیں، اور یعنی مثال سے مراد یہاں یہ مثالیں ہیں، یہ اور یہ سب ایگزامپلس ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس پر تھوڑا سوچنا ہے، اور اس کے بعد نیچے جو ہے آنسر سالو کرنا ہے، اس کے بعد جو نیچے آنسر ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوشچن ہے نیچے میں، اس کے نیچے۔ تو اس کے بعد تو تعمل الامثلۃ، مثالوں پر غور و فکر کیجئے، ثم دین، اس کے بعد اقرا الجمل الآتیہ، اس کے بعد جو نیچے سینٹنسز ہے اس کو پڑھیے، یہاں جو اس کے بعد جو سینٹنسز آ رہے ہیں نیچے میں، ٹھیک ہے۔ اور مع ضبط المیم، کیسے پڑھنا ہے؟ میم پر، مع ضبط المیم، میم پر حرکت لگا کر کے، میم پہ پراپر حرکت دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس پہ حرکت دینا ہے؟ والحروف الساکنۃ الاخری، والحروف الساکنۃ والحروف الساکنۃ الاخری، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے مثال دیکھ لیتے ہیں، یہ جو ایگزامپلس آپ دیکھ رہے ہیں، اقرأتم، ٹھیک ہے، پہلے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، اقرأتم ہاذل، کیا پڑھیں گے اس کو؟ اقرأتم ہاذل کتابو، کتابہ، کتابی کیا ہوگا؟ کتابہ، بہت اچھا، یہ ہوگا کتابہ، کیوں اس کو منصوب ہم لوگ پڑھیں؟ مفعول بھی ہے، مفعول بھی کہیں گے یا بدل کہیں گے؟ بدل ہے ہادہ۔ بہت اچھا، تو قرأتم جو ہے، ڈیڈ یو ریڈ، کیا تم لوگ پڑھے؟ تو یہ فعل ہو گیا، فعل فاعل ملا کر کے، اور اس کا مفعول بھی ہے ہاذا، ہاذا ایکچولی میں یہ مفعول بھی آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن الکتابہ جو ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بدل ہے، الف لام اشارہ کے بعد الف لام آتا ہے تو یہ بدل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہاذا ایکچولی میں یہ مفعول بھی ہے، اور الکتابہ کیا یہ بدل ہے، ٹھیک ہے، لیکن انڈیا پاکستان میں دونوں ملا کر کے مفعول بھی لے لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ حاضر الکتابہ مل کر کے یہ مفعول بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عرب والے اس کو تھوڑا سا الگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حاضر مفعول بھی ہے، الکتابہ بدل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ ہم نے کچھ چینجز کیا کیا، یا نارمل پڑھے اس کو؟ کوئی چینج کرنا پڑا؟ میم کو کچھ چینج کرنا پڑا، ضرورت پڑی چینج کرنے کی؟ یہاں پہ اقرأتم ھذل کتابہ، کچھ چینج کیا ہم نے؟ نہیں، تم تو ایسا ہی ہے، ہاں قرأتم ایسے ہی ہے، تو یہ دیکھنا ہے، تو میم جو ہے اس کو چینج کرنا ہے کہ نہیں؟ اب لیکن آگے دیکھتے ہیں، تو یہ تھا کیا تم سب نے پڑھی اس کتاب کو، کیا تم سب پڑھے اس کتاب کو، لیکن اب آگے اس جملہ کیا ہے؟ اقرأتم القرآن، یہ مفعول بھی ہے یہاں پہ ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، قرأتم کا مفعول بھی قرآن، تو یہاں پہ ہے کیا تم سب قرآن پڑھے، کیا تم سب ڈیڈ آل آف یو ریڈ دا قرآن، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کیا گیا ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میم جو ہے اور الف لام میں جو لام ہے سکون ہے، ٹھیک ہے، میم پر سکون ہے، لام پر سکون ہے، تو یہاں پہ مسئلہ ہے، ایشو ہے کیا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، پڑھ نہیں سکتے اس کو، ٹھیک ہے، دو سکون جب ملاقات ہوتی ہے آپس میں تو اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس کو کہتے ہیں التقاء الساکنین، اس کو کہتے ہیں کیا؟ التقاء الساکنین، میٹنگ آف دا ٹو سکونز، ٹھیک ہے، التقاء الساکنین، تو یہاں پہ اس کو جو ہم لوگ پڑھ نہیں سکتے،
یہ حمزہ تو ایسے پڑھا نہیں جا رہا ہے، وصل ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کو ریزالو کیسے کرتے ہیں ایشو کو، اس کو سالو کیسے کرتے ہیں کہ میم پر جو سکون ہے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، اس کو دمہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ میم پر سکون، اب جب دمہ کر دیا ہم لوگوں نے تو اب ایزیلی پڑھ سکتے ہیں اقرأتم القرآن. ٹھیک ہے، تو عرب والے اس کو فتح نہیں دیتے، کسرہ نہیں دیتے، اقرأتم القرآن، اقرأتم القرآن نہیں، یہ نہیں دیتے. تو عرب والے کیا دیتے، اس کو دمہ دیتے. تو ہمیں بھی دمہ دینا ہوگا. ایسا سچویشن اگر آ جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، دمہ دے کر کے پڑھنا پڑے گا. اقرأتم القرآن، ٹھیک ہے، اقرأتم القرآن ایسے پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں ارأیتم حامدن، ٹھیک ہے، ارأیتم ڈیڈ یو سی حامد، کیا تم نے حامد کو دیکھا. تو یہاں پر بھی میم کو ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ میم کو چینج ہم نے کیوں نہیں کیا، کیا ریزن ہے میم کو چینج نہیں کرنے کا. میم کو کیونکہ نیکسٹ ورڈ میں سکون نہیں ہے. بہت اچھا، نیکسٹ ورڈ جو فتح ہے ہے. وہ متحرک ہے، سکون نہیں ہے، یہ متحرک حرکت والی حرف ہے. ہاں، اس پر فتح ہے تو اس کو پھر ضرورت نہیں پڑی. جب دو سکون ایک ساتھ ہو جاتا ہے تب جا کے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، میم کو دمہ دینا پڑتا ہے، جو ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ارأیتم المدرسہ، تو یہاں پہ پھر سے دو سکون ہو گیا، ایک لام پر سکون ہے، ایک میم پر سکون ہے. تو یہاں پہ پھر سے وہ ایشو آ گیا. تو اس کو سالو کیسے کرتے ہیں کہ میم پر جو سکون ہے اس کو دمہ کر دیتے ہیں. ارأیتم المدرسہ، ڈیڈ آل آف یو سی دا ٹیچر، کیا تم سب نے ٹیچر کو دیکھا. ارأیتم المدرسہ، تو تم سے تمو ہو جائے گا، یہ تم سے کیا ہو جائے گا، تمو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک اور مثال دیکھتے ہیں آگے کہ الکم، الکم، اچھا کیا پڑھیں گے اس کو، ھذا البیت، بیتو، بیتی، کیا پڑھے اس کو. جی کیا پڑھ سکتے ہیں اس کو، ھذا البیت، ھذا البیت. ٹھیک ہے، کیا ریزن ہے اس کا، کیوں ہم دمہ دے کے مرفوع پڑھ رہے ہیں اس کو. یہ ورڈ فرسٹ ورڈ جو ہے لکم، یہ لا حرف جر ہے نا، تو یہ فعل نہیں ہے، تو فعل سے ہاں سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے. بہت اچھا، فعل نہیں، یہاں کوئی فعل نہیں ہے جو منسوب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی حرف جر بھی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، حرف جر جو ہے وہ تو کم پر اثر ہو گیا، اس کا کم پر امپیکٹ ہو گیا، انتم تھا کم بن گیا متصل ضمیر. تو لکم تو یہ حرف جار مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اب جو ورڈ آ رہا ہے ہاذا، اور ہاذا کو کوئی ہاذا کا ڈیفالٹ سٹیٹ کیا ہے، کوئی بھی اسم کا عربی میں ڈیفالٹ سٹیٹ کیا ہوتا ہے، مرفوع فطرتاً ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے. ہاں، تو ہاذا ہم کو مرفوع مانیں گے، کیوں مرفوع مانیں گے، کیونکہ یہاں پہ کوئی حرف جر نہیں اس کے پہلے، نہ ہی کوئی فعل آ رہا ہے. تو کس نے اس کو، کون اس کو منسوب کرے گا، کون اس کو مجرور کرے گا. تو اس کو ہاذا کو ہم مرفوع کنسیڈر کریں گے. ہاذا مبنی ہے لیکن یہاں پہ کنسیڈر کریں گے ان دا پلیس آف مرفوع، مرفوع کی جگہ میں ہاذا مرفوع کا کام کر، مطلب مرفوع ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو جب ہاذا مرفوع ہے تو اس کا بدل بھی کیا ہوگا پھر، وہ بھی مرفوع رہے وہ گا. بہت اچھا. تو یہ بدل ہے ہاذا کا، ہاذا مرفوع ہم لوگ مان رہے ہیں، یا ان دا پلیس آف مرفوع مان رہے ہیں اس کو، کیونکہ یہ ڈیفالٹ سٹیٹ وہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو کبھی بھی ایسا سچویشن جب آ جاتا ہے تو آپ سوچیں گے کہ اس کو کون اس کو مرفوع کرے گا، کون مرفوع تو ہے لیکن منصوب اور مجرور کوئی کر سکتا ہے اس کو. تو سوال پیدا ہوتا ہے نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو ایکچولی میں کیا جملہ ہے یہ، لکم، لکم مطلب بلانگس ٹو یو ھذا البیت، یہ گھر تمہارا ہے، یہ گھر تمہارا ہے. ٹھیک ہے، اصل جملہ کیا ہے، لکم ھذا البیت، دس ہاؤس بلانگس ٹو یو. ٹھیک ہے، لکم ھذا البیت. تو لیکن یہ لکم یہاں بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ لکم کو یہاں بھی لا سکتے تھے ہم لوگ. تو کیا تب پڑھتے ہم لوگ، اگر لکم کو یہاں لیں گے تو کیا ریڈ کریں گے اس کو، ھذا البیت لکم. ہاں بہت اچھا، ھذا البیت لکم، کیا یہ گھر تمہارا ہے، ھذا البیت لکم، کیا یہ گھر تمہارا. تو ایسے بھی پڑھ سکتے تھے اس کو. ٹھیک ہے، خیر، تو یہاں پہ الکم ھذا البیت، یہ گھر تمہارا، لیکن آ گیا تو الکم، کیا تمہارا ہے یہ گھر، یا پھر کیا یہ گھر تمہارا ہے. ٹھیک ہے، تو الکم ھذا البیت یہ پڑھ. تو یہاں پہ بھی ہم لوگ کو کچھ یہ میم کو ہم لوگ چینج کرنے کا پڑھ رہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ میم کو کچھ چینج کرنا نہیں پڑا، کیونکہ یہاں پہ حرکت ہے، ہاں پر جو ہے یہ حرکت ہے، ہاں ہے یہ ہاں. ٹھیک ہے، تو کوئی سکون نہیں ہے یہاں پہ. لیکن یہاں پر اگر ہم کہتے ہیں کیا
अलकुम अल बैतु, क्या घर, जी आवाज क्लियर है? जी जी, इसके पहले बंद हो गया था। हाँ वो नेटवर्क पता नहीं कुछ बंद हो गया था। एक मिनट। हाँ तो क्या कर रहे थे हम लोग कि हाँ, अलकुम अल बैतु, अलकुम, अलकुम अल बैतु, ठीक है। इसका तर्जमा क्या होगा? इसका तो था कि क्या ये घर तुम्हारा है, और इसका तर्जमा क्या होगा? क्या घर तुम्हारा है, क्या घर तुम्हारा है, ठीक है। डज द हाउस बिलोंग्स टू यू, डज द हाउस बिलोंग्स टू यू। यहाँ पे क्या, डज दिस हाउस बिलोंग्स टू, ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अलकुमुल बैतु आ रहा है, ठीक है, अलकुमुल बैतु, अलकुम। तो यहाँ पे वही दो इशू हो गए, मीम और लाम पे सुकून है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? वही मीम पर दम्मा दे देंगे, ठीक है। अलकुमुल बैतु, अलकुमुल बैतु, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सेम ऐसे हम लोग जो जवाब देते हैं ना, व अलैकुम, व अलैकुम अस्सलाम, ठीक है। कुम, तो यहाँ पे क्या इशू है? या इशू नहीं है? व अलैकुम जब कहते हैं हम लोग, प्रॉब्लम है यहाँ है पे? हाँ है, जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तो मीम पर सुकून है, और ये शद्दा दिख रहा है आपको, तजदीद या शद्दा, ठीक है। शद्दा मतलब क्या होता है? सुकून ना, सुकून और फिर हरकत, तो दो सुकून यहाँ पर भी है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक वैसे ही। यहाँ यहाँ पे लाम पे अल में लाम पे है ना हाँ सुकून। लाम, लाम पे सुकून, क्योंकि वो लाम जो है शमसी, शमसी है सीन, इसीलिए। हाँ इसलिए अब शमसी होता लाम को भी नहीं पढ़ रहे हम लोग, ना हमजा को पढ़ रहे हैं, ना अलिफ पढ़ रहे हैं, लाम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी ऐसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे, कि इसको भी हम लोग ऐसे इस तरीके से ये करेंगे इसको, कि माने ज्वाइन करेंगे, मीम पर दम्मा दे देंगे, तो अलैकुम हो जाएगा, व अलैकुमुस्सलाम, ठीक है, व अलैकुमुस्सलाम, ये पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग को आप सुनेंगे वो ऐसे करके पढ़ते हैं इसको, व अलै, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में मेरे ख्याल खास करके लोग व अलैकुमुस्सलाम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। व अलैकुमा पढ़ देते हैं, व अलैकुमुस्सलाम, व अलैकुमु, नहीं पढ़ते लोग अक्सर, आप देखेंगे, ठीक है ना। वालेकुम अस्सलाम, देखा आपने क्या, अक्सर अक्सर लोग अब यही पढ़ेंगे, देखेंगे सुनेंगे शायद, वालेकुम अस्सलाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुम अस्सलाम पढ़ने में ये सही नहीं, गलती है, क्योंकि कुमा पढ़ने से ना एक्चुअली में मीनिंग हो जाएगा क्या, अरब अगर सुनेंगे तो मीनिंग दो का हो जाएगा, कुमा, ठीक है ना, कुम अस्सलाम ऐसे हो जाएगा। तो ये अलिफ तो पढ़ा नहीं जाएगा, ये लाम भी नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसे मीनिंग हो जाएगा तब। कुम अस्सलाम मतलब अपॉन यू टू, ठीक है। ये खैर बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पढ़ना सही नहीं, वालेकुमुस्सलाम नहीं, वालेकुमुस्सलाम ये होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप देख रहे हैं खरजत आमिनतु, खरजत आमिनतु, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो तो ये मीम का देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे मीम को देख लिया हम लोग, मीम को कैसे पढ़ना समझ में आ गया, दम्मा करना। अब दूसरा हरूफ है, वल हुरूफ साकिनती अल उखरा एंड अदर, एंड अदर क्या बोलते हैं, साकिन लेटर्स, ठीक है। और दूसरे साकिन हरूफ को जो है कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा साकिन हरूफ आ रहा है, ठीक है। जैसे कि कौन सा हरूफ को पढ़ना है? ता को, ता भी कभी कभी इशू हो सकता है ता को पढ़ने में, ठीक है। तो अभी हम लोग वो देख रहे हैं। खरजत आमिन, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बाद में हरकत है, खरजत के बाद आ है, हमजा है, हमजा पर हरकत है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खरजत आमिनत। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आमिना निकली, लेकिन यहाँ पे कहना है कि लड़की निकली, द गर्ल वेंट आउट, द गर्ल लेफ्ट, द गर्ल एग्जिटेड। तो खरजत अल बिन्तु, ठीक है, ठीक है, बिन्तु ही होगा ना, बिनता होगा, खरजत अल बिनता या बिन्तु क्या होगा? बिंतु ही होगा, बिंतु। बहुत अच्छा, हाँ, क्योंकि खराजा, खराजा जो है ये फेल लेते हैं, ये फेल है, फेल है। फेल है, उसका फाइल होता है, मफूल भी खराजा का नहीं होता है, ठीक है। लेफ्ट निकली, कौन निकली? फाइल मरफू मुस्ततिर। होगा, फाइल मरफू होगा, इसलिए ये मरफू है, ठीक है। तो खराजत अल बिन्तु, ठीक है। यहाँ पर इशू हो गया वही, अलिफ लाम का जो लाम है और ये ता पर सुकून, दो सुकून यहाँ पे जमा हो गए। इस केस में जो है हम लोग दम्मा नहीं देते, खराजतुल नहीं कहेंगे। तो अरब वाले इस केस में जो है कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं, कसरा दे देते हैं। तो दम्मा से क्या हो गया, ये सुकून से क्या हो गया, कसरा हो गया। अब मिला के क्या पढ़ेंगे, खराजतिल बिन्तु,
خرجتل بنت. تو ایکچولی میں یہ خرجتی نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کوئی بھی گردان ایسے نہیں ہوتا فعل کا، ماضی کا گردان ایسے نہیں ہوتا. ماضی کا گردان کیسے ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے اس کے پہلے، ایسے ہوتا ہے خرجتی. خرجتی تو کبھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں ایسے ہو گیا؟ بس یہ اسپیلنگ، میں نے اس کو ریڈ کرنے کے لیے ایسے رول ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کچھ کتابوں میں ایسے بھی دے دیا جاتا ہے کہ دونوں حرکت رہتا ہے، سکون بھی ہے اور کسرہ بھی، بتانے کے لیے کہ ایکچولی میں سکون ہے لیکن پڑھنا کیا ہے؟ کسرہ ہے. ٹھیک ہے، تو خرجتل بنتو یہ ہو گیا ایسے. ٹھیک ہے، سیم مثال جو ہے نماز کے وقت بھی جو ہے کہی جاتی، جب اقامت دی جاتی نماز کے لیے تو قد قامت. ٹھیک ہے، الصلاۃ. جی یہاں پہ ایشو ہے قد قامت الصلاۃ، یہاں پہ ہے پرابلم پڑھنے کے لحاظ سے. جی یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اس کو. قد قامت الصلاۃ. ہاں یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تا پہ سکون ہے اور یہ شدہ تشدید ایکچولی میں سکون ہی ہے، تو دو سکون یہاں پر بھی ہے. تو اس کو بھی یہ پڑھ نہیں سکتے ہم لوگ ایسے ہی وداؤٹ ریزالونگ دس. اس کو کچھ نہ کچھ طریقے سے پڑھنا پڑے گا. فتح دمہ کسرہ، عرب والے کیا پڑھتے ہیں؟ کسرہ پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے پڑھا جائے گا. قد کیا ہوگا؟ قد قامت الصلاۃ پڑھیں گے. تو ایکچولی میں کیا تھا؟ قد قامت ہے، قد قامت ہے، قد قامت. اب اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو ہمیں جو ہے کسرہ دینا پڑے گا. قد قامت الصلاۃ. اس لیے آپ دیکھیں گے جو مؤذن یا کوئی بھی جو اقامت دیتے ہیں وہ قد قامت الصلاۃ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، قد قامتی کر کے پڑھیں گے تو تا پہ کسرہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو سمجھ میں کیا ہے؟ یہ جو فیمیل کا جو گردان ہوتا ہے فیمینن ہیا کا، اس پہ اگر اس کے بعد اگر الف لام آ جائے، جو لام پہ الف لام معرفہ والا ہے جس میں سکون و لام پر، تو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسرہ دے کر کے ریزالو کرتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، کسرہ دے دیتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد جی ایک چھوٹا قصہ ہے اس میں. قد جی قامت الصلاۃ، یہ قامت مؤنث ہے یا الصلاۃ مؤنث ہے اس کے لیے؟ جی 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 یہ صلاح لفظ جو ہے مؤنث ہے، اس لیے جو ہے وہ قامت آیا، اس لیے قامت ایسا آیا. نہیں ابھی جو جی پہلے جو ورڈ آیا اس کو سیکنڈ ورڈ فالو کرنے کا ایسا رول نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی سیکنڈ ورڈ الصلاۃ بعد میں آیا، اس کا فرسٹ ورڈ کو چینج کر سکتا ہے ایسا؟ فرسٹ جی سمجھ میں نہیں آیا سوال آپ کا. جیسے کہ جو پہلے جیسا الصلاۃ کے پہلے قامت آیا نا، ہاں ہاں سو یہ الصلاۃ مؤنث لاسٹ میں آیا، سو فرسٹ اس کے پہلے کا ورڈ کو مؤنث کرتا ہے کیا؟ ایسا رول ہے یا نہیں. نہیں؟ تو الصلاح یہاں پہ کیا کام کرا آپ بتائیے؟ الصلاح یہاں پہ رول کیا ہے الصلاح کا گرامیٹیکلی؟ اس کا رول کیا ہے الصلاۃ کا؟ اس کا رول کیا ہے؟ یہ مرفوع کیوں ہے الصلاۃ؟ جی الصلاۃ یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیا ریزن ہے؟ مبتدا ہوتا ہے کیا؟ پہلے آپ دیکھیں قد قامت کیا چیز ہے؟ یہ تا کیا ہے؟ تا جو ہم لوگ ایڈ. قامت فیمنین ہے وہ، ہاں جی مؤنث ہے. تو یہ قامت اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ قامت فعل ہے. بہت اچھا. فعل ہے تو فعل کو کس کی ضرورت پڑے گی؟ فاعل. ہاں فعل نیڈز اے فاعل. ٹھیک ہے، تو الصلاۃ مرفوع کیوں ہے تب؟ فاعل ہے. بہت اچھا، فاعل ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع رہتا ہے، تو فاعل ہے اس لیے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے الصلاۃ فعل یہ جو ہے فاعل کو ہاں جی تو فعل فاعل میچ کرتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کہیں گے خرجت المدرسۃ، ٹھیک ہے. قامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قامت مطلب ایک معنی قامت کا اسٹینڈ. سٹینڈ ہے، ہی اسٹوڈ. ٹھیک ہے، تو اگر ہم کہیں گے ہاں زید کھڑا ہوا، زید اسٹوڈ، تو کیا ہوگا؟ قاما زید. زید. لیکن اب کہیں گے کہ مریم کھڑی ہوئی تو کیا ہوگا؟ اب جی کیا لائیں گے؟ قامت. بہت اچھا، قامت. ہاں وہی چیز ہے. تو مریم فاعل کیونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کا فعل بھی کیا ہوگا پھر؟ وہ بھی مؤنث رہے گا. ہاں اپروپریٹ وہی ہوگا. تو مریم جو ہے یہ فاعل ہے اور قامت اس کا فعل، وہی گردان وہی کنجوگیشن لانا پڑے گا مریم کے حساب سے. ٹھیک ہے، قامت مریم قام زید ولکن قامت
مریم. ٹھیک ہے, قام المدرس ولکن قامت المدرسۃ. مدرسات. ٹھیک ہے, وہی چیز ہے. تو الصلاۃ یہاں پہ فاعل ہے اور قامت فعل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کو پتہ ہی تھا, لیکن تھوڑا سا لگ رہا آپ کنفیوز ہو گئے تھے. یہ تو آپ کو پتہ ہی تھا کہ قامت فعل ہے. ٹھیک ہے, اور ایک انڈیکیشن ہے کہ قامت, قد جو ہے نا, قد فعل کے پہلے آتا ہے. قد نیور کمز بیفور این اسم. ٹھیک ہے, قد جب آپ دیکھ لیں تو کیا پتہ چلے گا, قد کے بعد والا جو ورڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوگا, فعل ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو قد کے بعد میں جو قد کے بعد میں جو ورڈ آتا ہے وہ فعل ہوگا, یا تو فعل ہوگا, فعل ماضی ہوگا, یا مضارع ہوگا, جب ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. تو قد کے بعد قد از اے سائن دیٹ دا فالوئنگ ورڈ از فعل. ٹھیک ہے, ہاں, قد ایک نشانی جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ قد کے بعد والا جو ورڈ ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے, قد کا الگ الگ میننگ ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ قد کا میننگ جو ہے سرٹنلی کے لیے کہہ سکتے ہیں. قد جو ہے تحقیق کے لیے آتا ہے, تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا, قد. ٹھیک ہے, تو قد کا الگ الگ میننگ ہوتا ہے. کبھی تو قد کا ایک میننگ ہوتا ہے نماز قائم ہو چکی ہے, قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, نماز ہیز اسٹارٹڈ, مانے نماز کی ہاں اس طرح کا معنی ہوگا. نماز ہیز بین اسٹیبلشڈ, صلاح ہیز بین اسٹیبلشڈ. ٹھیک ہے, تو صلاح ہیز بین اسٹیبلشڈ مانے نماز اب قائم ہو چکی ہے, اب نماز شروع ہونے والی, مطلب. ٹھیک ہے, لوگ کھڑے ہو چکے, مانے اس طرح کا اب نماز شروع ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, تو قد میں ایک معنی آتا ہے سرٹنلی کا. ٹھیک ہے نا, اور بھی قد کا میننگ میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی, لیکن اس کو ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بعد میں کہ قد کا میننگ میں بھی کبھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ دیکھیں گے آگے جا کے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم لوگ کر رہے قد اگر فعل ماضی کے پہلے ہو تو میننگ اس کا بے شک, سرٹنلی, یہ سب معنی آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور بھی کچھ انڈیکیشن ہے جو ہم لوگ دیکھیں گے. جو ابھی جو کام ہوتا ہے, جو ابھی کام ہوا ہے, مانے اٹ ہیز ہیپنڈ جسٹ ناؤ, کچھ دیر پہلے کام ہوا ہے, تو اس کے لیے بھی قد استعمال کرتے ہیں. مانے اٹ ہیز ہیپنڈ ناؤ, ابھی ہوا ہے یہ کام, زیادہ دیر نہیں ہوا ہوئے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی قد استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آئے گا جب پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ ہم لوگ دیکھ لیں کہ کیسے اس کو ریزالو کرتے ہیں. یہ جو فیمینن جو مؤنث والا جو گردان ہے اس کو خرجتی کر دیں گے. اس طرح کا سچویشن آ جائے تو خرجتی کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور ہے, تو ہم لوگ ابھی کیا دیکھ لیں, میم ہم لوگ اسٹڈی کر لیے ہیں, اور یہ تا اسٹڈی کر لی. اب ہم لوگ کو اسٹڈی کرنا کیا, دیکھتے ہیں آگے, من, نون اسٹڈی کرنا. نون پہ بھی حرکت کبھی کبھی چینج کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سکون میم میں دمہ تھا, دمہ میم میں سکون تھا, سکون سے کیا کرنا پڑا ہم لوگ کو, دمہ. تا میں سکون تھا, تو سکون سے کیا کرنا پڑا ہم لوگ کو, کسرہ. اب نون میں سکون ہے, اس کو کیا کرنا پڑے گا, دیکھتے ہیں ہم لوگ. تو من ھذا الولد, کیا ترجمہ ہوگا اس کا, من ھذا الولد کا کیا ٹرانسلیٹ کریں گے, کیسے اس کو, who is this boy? ہاں, بہت اچھا. Who is this boy? من, کون ہے, ھذا الولد, یہ لڑکا, کون ہے یہ لڑکا. ٹھیک ہے, who is this boy, من ھذا الولد. تو یہاں پہ نون میں کوئی چینج کرنا نہیں پڑا, کیونکہ یہاں پہ نون کے بعد والا ورڈ جو ہے وہ متحرک حرکت ہے, ساکن والا حرف نہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھ, یہ تو تھا کون ہے یہ لڑکا, لیکن اب یہاں پہ کہنا ہے لڑکا کون ہے, لڑکا کون ہے, who is the boy. ٹھیک ہے, من الولد. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میں سکون ہے, نون پر سکون ہے, تو یہاں پہ ایشو ہو گیا. اس کیس میں عرب والے کیا کرتے ہیں, جی کیا کرتے ہیں, کسرہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, من الولد, ایسے پڑھیں گے اس کو, من الولد. ٹھیک ہے, من الولد. ایک اور ایگزامپل دکھا رہے ہیں آپ کو, اس میں ہے کہ یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں. اچھا, آپ کو کہنا کیا ہے ہمیں کہ کون ہے وہ جو نکلا, کون ہے وہ جو ابھی نکلا, کون ہے وہ جو ابھی نکلا, کون ہے وہ جو ابھی نکلا. عربی میں کیسے لکھیں گے اس کو, who is the one who went out just now, who is the one who left just now. کون ہے وہ, من الذی خرج الان. بہت اچھا, بارک اللہ فیک. من, ٹھیک ہے, الذی خرج الان. ٹھیک ہے, من
الذی خرج الآن، کون ہے وہ جو نکلا ابھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم پڑھنے میں؟ دو سکون آتے ہیں نا، ہاں یہاں پہ دو الذین سکون، نون پر ہے اور لام پر سکون ہے. ٹھیک ہے، شدہ یعنی کہ سکون. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ایسے منل کر کے پڑھیں گے. تو من الذی خرج الآن، ہو از دا ون ہو لیفٹ جسٹ ناؤ، کون ہے وہ جو ابھی نکلا. ٹھیک ہے، کون ہے وہ جو ابھی نکلا، ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیے ہیں کہ کتنا چینجز دیکھے ہیں، تین حرف پر چینجز دیکھ لیے ہم لوگ. ٹھیک ہے آپ کا. تو یہاں پہ ایک دیکھا ہم لوگوں نے کہ جب یہ ایشو ہو، وہی چیز یہاں بتایا کہ الف لام کے پہلے اگر یہ ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تا ہو، جیسے تا ہو، ٹھیک ہے، کسرہ دے دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اور یہ میم اگر ہو تو الف لام کے پہلے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، پھر سکون دے دیتے ہیں. الف لام میم ہو، الف لام کے پہلے میم ہو تو اس کو میم کو ضمہ کر دیتے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہم لوگ رول پڑھے ہیں اس کو اپلائی کرنا ہے یہاں پہ. یہ اس میں کیا کرنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپلائی کرنا ہے، تو اس کو آپ لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں. جی، کون پڑھنا چاہے گا پہلا؟ اکلتم الموضوع. ہاں، عقل تم مطلب کیا ہو گیا، عقل تم. یو آل ایٹ. ہاں، یو آل ایٹ. ٹھیک ہے، یو آل ایٹ، تم سب نے کھایا. تم سب، الموز مطلب بنانا، کیلا. ٹھیک ہے، تو الموضوع پڑھیں گے، الموضع پڑھیں گے. الموضع. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ تم تو فاعل ہے تو بچا کیا، الموضع پھر کیا ہوگا، مفعول بھی ہے. بہت اچھا ہے. تو عقل تم الموضع، یو آل ایٹ بناناس. ٹھیک ہے، عقل تم الموضع، یو آل ایٹ بناناس. ٹھیک ہے، عقل تم. تو یہ یہاں پہ کیا ہو گیا، تم ہے تو دو سکون ہوا. اب کیا کریں گے، میم کا جو دمہ تھا، میم کا سکون تھا، اس کو دمہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، عقل تم الموضع، عقل تم الموضع. ایسا بھی سوال ہو سکتا ہے، عقل تم الموضع، کیا تم سب نے کیلا کھایا. ٹھیک ہے، کیا آپ سب نے کیلا کھایا. ٹھیک ہے، ایسے عقل تم الموضع. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا پڑھیں گے اس کو، جلستم فی الفصل، اور اس میں ہاں جلستم ہی رہے گا، سکون ہی رہے ہاں گا. بہت اچھا. جلس تم، یہاں پہ میم میں کوئی چینجز نہیں ڈالیں گے. جلس تم فی الفصل، کیونکہ اس کے بعد فی ہے، فی پہ حرکت ہے، کسرہ ہے، تو کوئی چینج. جلس تم فی الفصل، یو آل سیٹ ان دا کلاس. ٹھیک ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے، دخلتم المسجد، ہاں، دخلتم المسجد، دخل دخلتم تم المسجدہ، مسجدہ. دخلتم بہت اچھا. المسجدہ. دخلا مسجدہ. مفعول بھی لیتا ہے، صحیح، تو مسجدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، دخل یہاں پہ دخل تم تھا، یو آل انٹر، تم سب داخل ہوئے مسجد میں. ٹھیک ہے، فی یہ ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، عرب والے فی یہاں یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ دخل تم ہے اور المسجد ہے، تو اس کو کیا ریزالو کیسے کریں گے، اس کو سکون کر دیں گے میم کو. ٹھیک ہے، تو دخل تم المسجد، یو آل انٹرڈ دا مسجد، تم سب مسجد میں داخل ہوئے. دخل تم المسجد. ٹھیک ہے، تو دخلا جو ہے اس کا مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ تم سب داخل ہوئے مسجد میں، میں داخل ہوا گھر میں، تو فیل آتے ہیں اردو میں، اردو کے اعتبار سے فیل آتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش کے اعتبار سے ان نہیں آتا. آئی انٹرڈ ان نہیں کہتے، آئی انٹرڈ ڈائریکٹ کہتے ہیں. دے یو آل انٹرڈ دا مسجد، آئی انٹرڈ دا ہاؤس. ٹھیک ہے، تو ان انگلش میں نہیں آتا، اردو میں لیکن فی مانے اردو کا ان جو ہے میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عربی میں آپ دیکھیں گے فی استعمال نہیں کرتے. دخلا کے ساتھ میں فی نہیں آتا. ٹھیک ہے، کیا آتا ہے، ڈائریکٹ مفعول بھی آتا ہے بن کے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی فی بھی آتا ہے عربی میں، دخلا کے ساتھ میں فی بھی آ سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ میننگ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر تب فی کا میننگ الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا ایڈوانسڈ ہے. تو اس کو مطلب اگر کوئی شخص داخل ہو رہا ہے کوئی فزیکل لوکیشن میں، فزیکل جگہ میں داخل ہو رہا ہے جہاں پہ داخل ہوا جا سکتا ہے، ویئر سم ون کین انٹر، تو وہ فی نہیں لے گا. ٹھیک ہے، فی نہیں لے گا. جیسے مسجد میں انسان داخل ہو سکتا ہے فزیکل لوکیشن ہے. دخل تم البیتا. ٹھیک ہے،
تو دخلت الغرفۃ، تو یہ فزیکل چیز میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو فی کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن نان فزیکل چیز میں بھی اگر کوئی نان فزیکل چیز میں اگر کوئی داخل ہو رہا تو فی پھر آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کیا پروف ہے؟ سورہ فجر کی آخری آیت کیا ہے؟ آخری 2 آیت فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. فادخلی، ٹھیک ہے، 2 بار یہ فعل جو ہے نا یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، ایکچولی میں امر یعنی کہ آرڈر دینے والا فعل ہے، حکم. یہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 16 میں چل آئے گا بک 2 میں. ٹھیک ہے، تو فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی آ گیا. اس کے بعد ہے فادخلی جنتی. ٹھیک ہے، فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی آ گیا. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے 2 بار فادخلی مانے انٹر، تو داخل ہو جائے، اے مطمئن روح. ٹھیک ہے، اے مطمئن، اے سکون والی روح، تو داخل ہو جا. ٹھیک ہے، فی عبادی، میرے بندوں میں. اللہ کہتے ہیں تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. اس کے بعد کیا؟ فادخلی، اے مطمئن روح، تو داخل ہو جا. کہاں داخل ہو جا؟ جی، انٹر ویر؟ جنت. جنتی. ٹھیک ہے، جنتی. ترجمہ کیا کریں گے؟ انٹر، تو داخل ہو جا کہاں پر؟ میری جنت. میری بہت جنت. اچھا، میری جنت. ہاں، یا متکلم ہے یہاں پہ، میری جنت میں. فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی، یہ فا نہیں ہے، فا ہے، واو ہے نا. ٹھیک، وادخلی جنتی. ٹھیک ہے، واو ہے. وادخلی جنتی، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 ہے. ٹھیک ہے نا، ایک نان فزیکل جنت فزیکل ہے. ٹھیک ہے، اور بندوں میں داخل ہو جائے تو بندہ میں کیسے داخل ہوگا انسان؟ بندہ تو نان فزیکل مانے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی لوکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب کوئی فزیکل یا جس جگہ میں انسان داخل ہو سکتا ہے وہ آئے گا تو پھر فی نہیں آتا. یہاں پہ فی جو ہے نہیں آتا، ڈائریکٹ مفعول بھی آ جائے گا، جنتی. یہ مفعول بھی، جنتی مفعول بھی. کسرہ اس لیے کیونکہ یا متکلم سے کسرہ لیا، نہیں تو فتح ہی ہوتا، منصوب ہوتا ہو. ٹھیک ہے، تو جنتی. لیکن بندوں میں داخل کیسے ہو؟ تو بندہ تو داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اس لیے فی کا ترجمہ جو ہے انگلش میں کیا کیا جائے گا؟ انٹر ان مائی سلیوز. یہ بھی amongst my. بہت اچھا، امنگسٹ ہو جائے گا میننگ، میرے بندوں کے بیچ داخل ہو جا. میرے بندوں میں یعنی میرے بندوں کے بیچ داخل ہو جا. ٹھیک ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں یعنی میرے بندوں کے بیچ داخل ہو جا. تو فی کا ایک معنی نا امنگسٹ کا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، امنگسٹ. ٹھیک ہے، تو دخلا کے بعد اگر فی آ جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کوئی فزیکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، میں نے وہ نارملی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کچھ نان فزیکل ہے، میں نے داخل ہونے والی کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن میں جب بھی آپ پڑھیں گے تو واچ کریں گے دخلا کے بعد فی آ رہا ہے کیا؟ یہ دخلا ماضی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ امپیریٹو ورب ہے، میں نے حکم، ورب آف کمانڈ ہے. یہ بھی کیے ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجیے ہم لوگ جو کہ یہ ابھی کا ٹاپک نہیں ہے، بک 2 بک 3 کا ٹاپک، بک 2 کے اینڈ یا بک 3 کا ٹاپک ہے، لیکن ایسا آ گیا تو بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آپ کو کیا بتا رہے تھے؟ جی بہت کلیئر ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے. کوئی اگر پوچھتا ہے آپ کو کہ فی یہاں پہ آیا، یہاں پہ فی نہیں آیا آیت میں، تو آپ ایسے جواب دیں گے کہ جو فزیکل میں نے جو لوکیشن ہے وہ اگر آئے گا، کوئی فزیکل پلیس ہے، پلیس داخل ہونے والا کوئی جگہ ہے تو پھر فی نہیں آتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی داخل ہونے والا جگہ نہیں ہے تو فی اس میں آتا ہے. اور بھی کچھ مثالیں بھی ذہن میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں گے بعد میں. اچھا، تو یہ دخلتم المسجد، یو انٹرڈ دا مسجد. ٹھیک ہے، یو آل انٹرڈ دا مسجد. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فہمتم، فہمتم الدرس. درسا، بہت اچھا. پھر مفعول بھی ہے، یو آل انڈرسٹوڈ، تم سب سمجھ گئے. تم تھا، تم سے کیا ہو گیا؟ تمو ہو گیا. تم سے کیا ہو گیا؟ یہ تمو ہو گیا. تم سے تمو. ٹھیک ہے،
فہمتم الدرس, you all understood the lesson. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی اب پڑھیں اس کو, اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ فہمتم درس درسل 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 فک درسل جی یہ دو ورڈ ہے. اب کیسا اسٹرکچر ہے آپ بتائیے, کیسا؟ درس فائل ہے, یہ دونوں فہم تم فیل ہے نا, فیل کے بعد تو پھر فوراً پھر فیل نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو فہم تم جو ہے یہ فیل ہے, فیل فائل ہے. فہم تم, یو آل انڈرسٹوڈ, تم سب سمجھے. کیا سمجھے؟ تو اب تو اس کے بعد اسم آئے گا نا, تو دراصل یہ فیل ہو سکتا تھا لیکن ابھی فیل نہیں ہوگا یہ. ٹھیک ہے, کیونکہ فیل اس کے پہلے آ گیا. ٹھیک ہے, اب جو ہے یہ ورڈ یہاں پہ یہ کیا ہوگا؟ درسو ہوگا, درسو ہوگا, ہاں مضاف مضاف الیہ ہوگا, بہت اچھا, نہیں ہوگا مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی, درس الفقہ, مضاف مضاف الیہ, صحیح. تو اس کو دی اصل میں کیا تھا؟ درسو مضاف مضاف الیہ کا, تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ درس الفقہ. فقہ ہی, بہت اچھا. درس الفقہ, جیسے درس الحدیثی, حدیث کا درس. درس القرآنی, قرآن کا درس. درس الفقہ, فقہ کا درس, یعنی مسئلہ مسائل کا درس. ٹھیک ہے, کہ وضو کا یہ مسئلہ ہے تو اس میں کیا پروف ہے اس کا, نماز میں ایسا کرنا چاہیے اس کی کیا دلیل ہے. تو فقہ مانے جورسپروڈنس, لا. ٹھیک ہے, ایک ایک رولنگز. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے, روزہ رکھنا, روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے, کیا دلیل ہے اس کی, یہ سب. ٹھیک ہے, وہ سب. تو درس الفقہ, فقہ کا درس, لیسن آف فقہ یا لیسن آن فقہ, اب انگلش میں ترجمہ کر سکتے جیسے بھی. ٹھیک ہے, جو صحیح ہوگا درس الفقہ, لیسنس آف فقہ. ٹھیک ہے, یہ تھا. لیکن فہم تم فعل فاعل ہے. درسو اب کیا بن جائے گا؟ درسو سے کیا ہو جائے گا؟ درسہ ہو جائے گا, درسو سے درسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ درسا کیوں, یہ منصوب کیوں ہو گیا؟ مفعول بھی ہے. جی یہ مفعول بھی ہے. فہم تم سمجھے. کیا سمجھے؟ فقہ کا درس, فقہ کا سبق. ٹھیک ہے, فہم, جیسا افہم تم درس الفقہ, کیا تم سب سمجھ گئے فقہ کا درس. ٹھیک ہے, فہم تم تو یہاں پہ میم کو چینج کرنا پڑا نہیں, کیونکہ درس اس کے بعد تو متحرک ہے, ساکن نہیں ہے, دال ساکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چینج کرنے کی نوبت نہیں آئی, ضرورت نہیں پڑا. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے, کلیئر ہے؟ جی جی سر. جی. ایک منٹ. اچھا, سمعتم, آگے دیکھتے ہیں. سمعتم سمعتم الاذان, بہت اچھا. مفعول بھی, سمعتم کا مفعول بھی. تو سمعتم, اب پڑھیں گے کیا اس کو؟ سمعتم الاذان, تم سب اذان سنیں. اسمعتم الاذان, کیا تم سب اذان سنیں؟ ٹھیک ہے, اچھا. یہاں پہ ماذا کیا ہوگا؟ ماذا اکلتم. ماذا اکلتم, بہت اچھا. کیا میننگ ہوگا اس کا ماذا اکلتم کا؟ تم نے کیا کھایا؟ بہت اچھا. what did you eat. ماذا اور ماں کا سیم میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ماذا what اور ماں کا بھی what. ٹھیک ہے, تو ماذا یعنی کہ what did you eat. ماذا اکلتم, کیا تم سب کیا کھائے؟ ماذا اکلتم. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں الکم ہذہ السیارہ, کیا پڑھیں گے اس پر؟ سیارۃ, سیارۃ کیا ہوگا؟ الکم, هذه السيارة. بہت اچھا. وہی چیز ہے کہ ڈیفالٹ ہے یہ. سیارہ تو کیوں پڑھے؟ کیونکہ ہذہ کا بدل ہے یہ. السیارہ تو بدل ہے ہذہ کا, تو ہذہ کو مرفوع مانیں گے ہم لوگ. کیوں مرفوع مانیں گے؟ کیونکہ منصوب اور مجرور کرنے والے کوئی چیز ہے ہی نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, الکم, کیا یہ گاڑی تمہاری ہے؟ کیا یہ گاڑی تم سب کی ہے؟ ٹھیک ہے نا, الکم ہذہ السیارۃ, کیا یہ گاڑی تم سب کی ہے؟
ٹھیک ہے. تو کم کوئی چینجز نہیں ہوا یہاں پہ, سکون ہی رہا, کیونکہ حاضی اس میں اشارہ, یہ اس میں متحرک ہے, حرکت والی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کیا ہے, الکم لکم الکتاب کتب. کتاب. ٹھیک ہے, کتب. کتبو کتبو. ٹھیک ہے, کتب یہ ڈیفالٹ مرفوع پڑھیں گے کیونکہ کچھ چینج کرنے والا کچھ ہے ہی نہیں, مجرور کرنے والا, منسوخ کرنے والا. تو الکم سے کیا ہو جائے گا, یہ الکم لکم الکتاب لکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت اچھا. الکم الکتب, الکم الکتب, کیا ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو, الکم الکتب, الکم الکتب. ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ, کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو؟ کیا تمہارے Is it your book? Is this your book? کیا تمہارے لیے یہ کتابیں؟ ہاں, تمہارے لیے سے ترجمہ تھوڑا بہتر ہوگا, کیا کریں, کیا تمہاری ہے. ٹھیک ہے, اوکے یہاں پہ کیا تمہاری ہے. الکم does the books belongs to you. ٹھیک ہے, الکم کیا تم سب کی ہے کتابیں. ٹھیک ہے نا, کیا تم سب کی ہے, میں کتابیں, میں نے کتابیں بہت ساری پڑھی ہوئی ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کیا تم سب کی ہے کتابیں. میں نے حاضہ نہیں, حاضہ چاہے تو لگا سکتے ہیں, حاضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن پھر جو غیر عاقل ہے, غیر عاقل جمع کو حاضی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اشارہ. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا, الکم الکتب, کیا تمہاری ہے کتابیں, یعنی یہ کتابیں کیا تمہاری ہے کتابیں. does the books کیونکہ الف لام ہے, the books الف لام ہے. ٹھیک ہے, does the books belongs to you. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کو کرنا پڑا, ہمیں کم کو کمو کرنا پڑا. ٹھیک ہے, اس کے بعد من ہا, اب کیا پڑھیں گے اس کو, من ہاذا الرجو, کیا ہوگا, کیا حرکت ہوگی یہاں پہ, رجلو. رجلو. بہت اچھا. من ہاذا الرجلو, کون ہے یہ آدمی. ٹھیک ہے, تو من سے منی کرنا پڑا نہیں, کیونکہ یہ متحرک ہے. ہاں, منل, دیکھیے یہاں پہ دیا ہوا منل فتح, اصل میں کیا تھا, نون فتح. فتح مطلب کیا ہوتا ہے, فتح مطلب جی فتح الفتح مطلب کیا ہوتا ہے, جی آواز آ رہی ہے کیا, آواز کلیئر ہے. جی جی. ہاں, وہ کنیکشن چلا گیا تھا. تو یہاں کہہ رہے تھے فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے, الفتح ینگ مین. بہت اچھا, ینگ مین, نوجوان, ینگ مین. فیمینن کیا ہوگا اس کا, فیمیل مؤنث, الفتح کا مؤنث کیا ہوگا, الفتیاتو. الفتیاتو الفتیاتو پلورل ہے. بہت اچھا, بارک اللہ فیک. سنگولر بتائیے, الفتح سنگولر کیا ہوگا, فتن. الفتن. فتن تو نہیں ہوتا اس میں؟ فتن الف لام کو کے بغیر وہ ینگ مین ہی ہوگا, نکرہ ہوگا, مین مذکر کا نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے, الفتح. الفتح ایک منٹ. جی, الفتح تو, ٹھیک ہے صحیح, الفتح تو یہ اس کا مؤنث ہے. ٹھیک ہے, پھر سے ایک بار بتا دیتے ہیں آپ کو. تو اگر اس کو نکرہ ہم لوگ بناتے ہیں تو نکرہ میں ایسا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, فتن پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, فتن. ٹھیک ہے, یہ مذکر ہے اور سنگولر ہے. ٹھیک ہے, اس کا مؤنث کیا ہے, فتاتن. ٹھیک ہے, فتن فتاتن. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہوا یہ مفرد ہے, یعنی سنگولر مفرد. ٹھیک ہے, اور یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, اب جمع کیا ہے اس کا, جمع بتائیے, پلورل کیا ہوگا, اس کا پلورل کیا ہوگا, الفتیاتن.
ہاں فتیاتن، ٹھیک ہے. اگر الف لام چھوڑ کے لکھے الفتيات ہاں فتاتن ہو گیا کیا سنگولر، اور اس کا پلورل ہوگا فتیاتن. فتیاتن ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ بس پلورل بنانے کے لیے جو ہے نا یہاں پہ ایکسٹرا لانا پڑا، اس میں سے مؤنث کو پلورل بنانے کے لیے ایک یا لانا پڑا، فتاتن میں یا لانا پڑا، ٹھیک ایکسٹرا. ٹھیک ہے تو ہوگا فتیاتن. اس کا پلورل کیا ہوگا، جمع کیا ہوگا اس کا فتن کا؟ سورۃ الکہف، سورۃ کہف میں کیا پڑھتے از اول، سورۃ کہف میں کیا ہے؟ الفتية. ہاں فتیاتن، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا فتیاتن، ٹھیک ہے. فتیاتن، فتن کا پلورل کیا ہے؟ فتیاتن، ٹھیک ہے. فتیاتن، فتن فتیاتن، سمجھ رہے ہیں؟ فتن فتیاتن، فتاتن فتیاتن، فتاتن فتیاتن. ٹھیک ہے یہ کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ یہ ایسے بتا دیے یہ ینگ مین ینگ ویمن، ٹھیک ہے اس کا یہ آ گیا، ٹھیک ہے ینگ مین ینگ ویمن، ٹھیک ہے یہ پورا آ گیا اس طریقے سے. ٹھیک ہے تو ہاں یہاں پہ عین ہے. تو من الفتح ہو گیا، نون پر کسرا تھا. من الفتح، ہو از دا ینگ مین، نوجوان کون ہے؟ ٹھیک ہے ہو از دا ینگ مین. اس کے اچھا یہاں پہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ کتب تو، کتبتا، کتبتی، کیا ہوگا؟ کتبت، یہ مؤنث ہے نا تو کتبت کتبت کریں گے تو پھر کتبت. بہت اچھا، ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا اس میں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ایک چیز تو کلیئر پتہ چل رہا ہے، یہ کتبہ کچھ فعل ہے، اس کے بعد میں مؤنث کچھ آ گیا، ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلا اگر کتبتا ہوتا تو پھر یہ مؤنث پھر کیا ہوگا کتبتا. اور طالبتا یہ تو کوئی آبجیکٹ، یہ کوئی یہ لیونگ ہے، یہ کوئی عاقل ہے طالبتو. تو اگر کتبتا پڑھ دیں گے تم لکھے اسٹوڈنٹ کو، کتب تو میں نے لکھا اسٹوڈنٹ، تو یہ فٹ نہیں بیٹھ رہا، صحیح نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ یہاں پہ ایک منٹ، تو یہاں پہ جو صحیح کیا ہوگا کہ یہ اصل میں فاعل ہوگا تب. اب طالبتو، ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ہم لوگ پڑھیں گے کتبت اب طالبتو، یہ بیٹھ رہا ہے فٹ. کتبت اب طالبتو، دا اسٹوڈنٹ روٹ، شاگرد فیمیل اسٹوڈنٹ لکھی، شاگردہ لکھی، کیا لکھی؟ الدرسو، الدرسہ کیا ہوگا؟ الدرسہ، الدرسہ مفعول بھی، بہت اچھا الدرسہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے الدرسہ. یہاں پہ ایشو کیا وہی ہے، اب طالبۃ سکون، دو سکون جمع ہو گیا، ایک تا پر سکون ایک شدہ والا سکون. اس کو حل کیسے کریں گے، سالو کیسے کریں گے اس کو؟ کسرہ بنائیں گے تا کو. ہاں اس کو کسرہ کر دیں گے تو کتبتی ہو جائے گا. کتبت الطالبۃ، کتبت الطالبۃ، خرجت السیارۃ، ٹھیک ہے خرجت سیارۃ، خرجت السیارۃ، کتبت الطالبۃ. ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں؟ لاسٹ والا پڑھتے ہیں این ال، کیا پڑھیں گے اس کو؟ این المدیرۃ، مدیرۃ، ہاں ہیڈ مسٹریس، ہیڈ ماسٹر نہیں ہیڈ مسٹریس کہاں ہے؟ این المدیرۃ. تو جواب کوئی دیتا ہے کیا پڑھیں گے اب اس کو؟ خرجتو، خرجتا، خراجت، خراجت پڑھیں گے کیونکہ فیمیل ہے. ہاں خرجت ہاں دیکھیے کانٹیکسٹ کیا بتا رہا ہے، این المدیرۃ ویئر از دا ہیڈ مسٹریس، ہیڈ مسٹریس کہاں ہے؟ تھرڈ پرسن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، یعنی وہ کہاں ہے. اب جواب ہم اس کے بارے میں دیں گے نا. تو اگر ہم کہتے ہیں خرج تو میں نکلا تو فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، خرج تھا تم نکلے، خرج تھی تم نکلی، تو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے نہیں بیٹھ رہا. تو بچا کیا پھر یہاں پہ؟ خرجت. ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آپ سب کو کیوں خرجت ہوگا، یہ کلیئر ہے؟ because question there is a مدیرۃ. ہاں یہ کیونکہ خرجت، یہ خرجت پڑھنے سے یہ وہ نکلی، ترجمہ ہو جائے گا وہ نکلی. سو اٹ از ریٹرننگ ٹو مدیرہ، ٹھیک ہے یہ ریٹرن کر رہا ہے اس کے طرف میں جا کر کے. ٹھیک ہے خرجت
खरजत यानी कि खरजत में फाइल कहाँ है? खरजत में जो फाइल है ना वो हिडन है या मुस्ततिर है? हिडन है। खरजत में फाइल हिडन है, ठीक है। अगर ये खरजता होता तब फाइल ये ता होता, खरजती होता फाइल ती होता, खरजतू होता तो फाइल तू होता। लेकिन ये यहाँ पे फाइल नहीं है, यहाँ पे फाइल जो है ये मुस्ततिर है। फाइल कौन है यहाँ पे? हिडन, हिया हिडन है। हिया दमीर है, यानी शी लेफ्ट, शी वेंट आउट। लेकिन हिया जो है, हिया इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मुदीरतु, ठीक है। हिया इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स, हिया इशारा कर रही मुदीरा की तरफ में, ठीक है। तो खरजत अल आना, वो निकली अभी। लेकिन पढ़ेंगे कैसे? यहाँ पर भी इशू है ना, ठीक है। अल आना, तो यहाँ पे इशू है दो सुकून का। खरजतिल आना। हाँ ठीक, खरजतुल, हाँ। अब क्या पढ़ेंगे इसको? अब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा खरजती करके। खरजतिल आना, खरजतिल आना, वो निकली अभी। खरजतिल आना, वो निकली अभी। कहाँ है मिस्ट्रेस? वो निकल गई अभी, वो निकली अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्लैश हो रहा है क्या इस चीज से? अगर हम पढ़ते खरजती और ये खरजती में कोई क्लैश है? कोई टकरार आया? कोई क्लैश नहीं, कोई टकराव नहीं है यहाँ पे, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये जो चेंजेस के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, खरजती देखिए और खरजती, कोई है कोई मतलब क्या सेम है दोनों है? कोई हो सकता है कोई गलत समझेगा इसको? खरजती पढ़ने के बाद कोई चांसेस है गलत समझने का इसको? नहीं, क्योंकि जी सर, जीम चांसेस पे है। फतह है ना। चांसेस है। ये कैसे चांसेस होगा फिर गलत समझने का? नहीं, जीम पे तो फतह है ना, यहाँ पे जीम हाँ पे ये सुकून देखिए, है। जीम पे तो फतह है, यहाँ पे जीम पे तो सुकून है। तो ये तो अलग अलग वो पता, इसमें पता चल जाएगा वो अच्छा ये सुकून था, इसमें पता चल जाएगा वो अच्छा ये सुकून था, इसलिए कसरा किया गया है, ठीक है ना। तो अगर जीम पे दोनों पे सुकून होता तब इश्यू होता कि भाई ये क्या हो सकता है, क्या था क्या हो गया। नहीं, यहाँ पे इंडिकेशन पता चल जाएगा, यहाँ पे पता चल जाए किससे कि ये जीम पर सुकून है, सॉरी फतहा है, तो पता चल जाएगा वो ये ता जो है ये खरजत था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्लैश नहीं है। खरजती मतलब तुम निकली, खरजती, खरजती मतलब वो निकली। ये समझ गए आप लोग सब? समझ में आई ये चीजें, बातें क्लियर है? खरजा जीम पे फतह है ना? जी, जीम पे फतह है। तो जीम पे फतह वाला गर्दान तो सिर्फ एक ही आता है, वही ता है, खरजत, खरजती होगा और कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। खरजा खरजा, ओके। हाँ खरज, तो फतह की वजह से समझ में आ रहा है कि कोई क्लैश नहीं होगा, ठीक है। इसी सिंपल, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम समझने में? सही है ना? जी सर, ठीक। अच्छा, तो बस इतना ही आज के लिए करते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कुछ एक दूसरा जगह दर्स उसका तैयारी करना है, ठीक है। तो इसको इतना तक रहने देते हैं, इंशाल्लाह इसको जो हम लोग बाद में करते हैं। 1 मिनट, हाँ, इसको इंशाल्लाह बाद में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। कल जो है एक जगह, असल में मेरा एक्चुअली एक प्रोग्राम है, दीनी प्रोग्राम, वहाँ पे कुछ हमको लेक्चर देना है, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी वक्त थोड़ा सा नहीं है, इसलिए हम आज बुक 3 का क्लास को भी शॉर्ट करना पड़ा, बुक 2 का क्लास को भी शॉर्ट करना पड़ा, ठीक। तो कल एक प्रोग्राम होगा अल्लाह नेम्स ऑफ अल्लाह एंड अल्लाह नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स के ऊपर में। कल एक जो है इंशाल्लाह एक जगह एक वर्कशॉप लेना है एक मस्जिद में इंशाल्लाह। तो उसमें जो है अगर कोशिश करेंगे ऑनलाइन उसको करने की, अल्लाह के नाम और सिफात की अहमियत और उसके असरात इंसानी ज़िंदगी पर, यानी इफेक्ट्स ऑफ नेम्स एंड नेम्स ऑफ अल्लाह, इफेक्ट ऑफ अल्लाह नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ठीक है, इन वंस लाइफ, ठीक है। तो इस तरह कुछ टॉपिक है इंशाल्लाह, तो उसको अल्लाह आसान करे हमारे लिए उसको पढ़ना पढ़ाना, आमीन। तो ये अगर ऑनलाइन होगा, कोशिश करेंगे ऑनलाइन इसको ब्रॉडकास्ट करने की, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह इसको अपलोड कर दिया जाएगा, बाद में आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर टाइम मिले आप लोग को तो ये देख सकते हैं आप लोग। ये टाइम इंडियन टाइम जो है स्टार्ट होगा 3:50 या अप्रॉक्सीमेटली 4 o'clock, ठीक है। 3:50 से या 4 बजे से लेके 6 बजे तक ये चलेगा, बीच में कुछ ब्रेक होगा 10-15 मिनट का। तो अगर आप लोग को टाइम मिलता है कल, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको 4 बजे इंशाअल्लाह इंडियन टाइम, ठीक है। असर यहाँ के असर के बाद में 4 बजे 4 to 6, ठीक है।
تو اتنا ہی رکھتے ہیں ہم لوگ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگ کے لیے عربی سکھانا آسان کرے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.